الطاف بھائی نے اسٹڈی سرکل میں ایک اور بھی تھی گفتگو ابھی جو یہ آپ نے سنی، اس سے پہلے بھائی نے ایک بات کہی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اصل لیڈر کا کام ہی لوگوں کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے، ان کی فکری تربیت کرنی ہوتی ہے. بھائی نے بولا بھائی سوچ و فکر جو ہے وہ فیشن کے ساتھ نہیں اختیار کی جاتی. یہ آپ جو فیشن چل رہا ہے لہٰذا وہ آپ سوچ اپنا لیں. یعنی کہ فیشن ہے کہ بھائی ہر چیز کا ذمہ دار آپ فوج کو قرار دے دیں کہ جی فوج ہے پیچھے، اور ساتھ یہ ہے کہ جی یہ فوج کے ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں، فوج پیچھے ہے، فوج کے جرنیلوں کو گالیاں دینا. قائد طریق نے یہ کہا تھا کہ یہ سوچنے کا جو انداز ہے سوچ و فکر کا یہ غلط ہے. یعنی کہ جو فیشن ہے لہٰذا آپ فوج کو قصوروار قرار دے رہے ہیں اور گالی دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جو بات صحیح ہے آپ وہ کہیں قطع نظر اس کے اور اس چیز کو بالائے طاق رکھ کر کہ لوگ کیا کہتے ہیں. جو بات صحیح ہو وہ کرنا چاہیے. اور یہ بات جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آج جیسے بھی قائد طریق نے بھی بتایا کہ اپنے جلسوں میں کیا کیا ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کے نعرے لگائے جاتے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورکی ہے. الطاف بھائی تو 43 سال سے یہی قوم کو بتاتے رہے کہ اصل معاملہ ملک کا، یہ جو ملک کی نظام کی جو بیماری ہے اس کا اصل میں اس کی جڑ کیا ہے. اس پر تو قائد طریق الطاف حسین کو انہوں نے ملک دشمن غدار نہ جانے کیا کچھ قرار دیا. اور اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی جو 26ویں آئینی ترمیم کا ابھی میں نے بتایا کہ وہ کوئی تازہ ہے، ایسے وہ کل ہی کی بات ہے، اور ابھی جو 27ویں کی گئی تو بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے دوست اور دیگر چند حلقے، جس کا قائد طریق الطاف حسین نے بھی اپنے خطاب میں اپنی نشست میں کہا کہ جی وہ فوج پیچھے ہے، فوج کے جرنیلوں کو اس کا ذمہ دار اس کو قصوروار قرار دے رہے ہیں. الطاف بھائی نے یہی سوال اٹھایا تھا اپنی اسٹڈی سرکل میں کہ یہ بتائیے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو یا یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس کو موو کرنے والا پارلیمنٹ میں وہ کون ہے؟ کیا وہ آرمی چیف نے یا ان کے دیگر جو ان کے جو ساتھی جرنیلز ہیں کیا انہوں نے پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش کی ہے؟ کیا اس سینڈنگ کمیٹیوں میں فوج کے آرمی کے کور کمانڈرز نے بیٹھ کر اس میں سینڈنگ کمیٹیوں میں چیزوں کو طے کیا ہے؟ گو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں آرمی چیف کے اور ان کے جنرلوں اس حوالے سے بھی کافی ان کی حمایت میں ان کے مفاد کے حوالے سے بھی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں، لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ اس ترمیم کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے والا، اس کو تیار کرنے والا، اس کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھ کر بحث مباحثہ کرنے والا اور پارلیمنٹ میں اس کی حمایت میں لمبی لمبی تقریر کرنے والا، اس کو ووٹ دینے والا، اس کو لانے والا، منظور کرانے والا وہ کون ہے؟ وہ یہی پیپلز پارٹی، وہی مسلم لیگ نون، جو مسلم لیگ نون وہی ہے نا. اور ماضی میں تو جیسے میں نے بھی 18ویں ترمیم کا بتایا اور اس سے جو 73 کے آئین میں اور پتہ چلے آئین تشکیل دیا گیا تھا، لیکن ترامیم کی بھی اگر بات ہے تو 28ویں ترمیم میں بھی کتنے دن لگے تھے، بحث و مباحثہ ہوتا سب کو. لیکن اس میں تو صرف یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کا یہ جوائنٹ وینچر تھا، یہ لائے ہیں اور کس طرح سے دھڑلے کے ساتھ اور سارا کا سارا جو کچھ انہوں نے کیا، باقی کو تو ایک ڈنڈے کے زور پر اور کہ جی آپ اس میں ووٹ دیں، اس کو کامیاب بنائیں، تو یہ لے کر آئے اس میں. اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم میں جو 26ویں کر لیا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے اور ججوں کی تقرری، اور 27 میں آ کے آپ نے آئینی عدالت بنا کر وہ جو نظام انصاف اور عدلیہ کے ساتھ جو اجتماعی جو آپ نے اس کی بے حرمتی کی ہے، میں وہ دوسرا لفظ استعمال نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے ریاست کے جو کیا وہ کہتے ہیں کہ چرچل کا بڑا حوالہ دیتے ہیں نا کہ جی کیا سوال کیا گیا تھا چرچل سے، جی نظام عدل کی جو بات کی گئی، نظام عدل کی جو ونسٹن چرچل جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں، ان سے پوچھا گیا کہ جی ملک اس طرح سے خطرے میں ہے، ملک کی بقا جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ہماری ملک کی عدالتیں لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں؟ وہ ہاں دے رہی ہیں، پھر ہماری ملک کی بقا کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے.